رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ جس سال میر کے سنسان ریگستان میں چاندنی ہلکی ہلکی بکھری ہوئی تھی اور ریت کے نرم ٹیلے چمکدار چاندی کی مانند نظر آ رہے تھے۔ کیمرہ ریت کے ٹیلوں پر آہستہ حرکت کرتا ہے، ہوا کے جھونکوں سے ریت ہل رہی ہے اور دور ایک چھوٹا سا لکڑی کا جھونپڑی دکھائی دیتا ہے۔ پریا سنگھ، ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی، اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ گھر والوں کے طنز و تنقید سے وہ تھک چکی تھی۔ بس اب اور نہیں سہ سکتی۔ آج میں وہ قدم اٹھاؤں گی جو میں ہمیشہ سوچتی رہی ہوں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، ضروری سامان رکھا اور رات کے سناٹے میں گھر سے نکل گئی۔ ہر قدم کے ساتھ ریت کی نرم ٹیلوں کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی۔ پریا کی سلوفٹ ریت کے ٹیلوں پر چلتی ہوئی، ہوا کے جھون کے بالوں کو ادھر ادھر کرتے ہیں۔ آسمان پر ہلکی چاندنی۔ رات 1 بجے تھی۔ آسمان پر چاندنی پھیل رہی تھی۔ پریا کا مقصد تھا بوڑھے بابا تک پہنچنا جو سنسان جھونپڑی میں رہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی عورت ان کے پاس جاتی اسے اولاد نصیب ہوتی تھی۔ اب مجھے اور کوئی راستہ نہیں، بس یہ آخری امید ہے۔ تیلوں پر چلتی ہوئی پریا نے اپنی سانسیں قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ ہوا کے جھونکوں نے اس کے بال ادھر ادھر ادھیر کر دیے۔ آخر کار دور ایک پرانی لکڑی کی جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کے دروازے تک پہنچ کر پریا رک جاتی ہے۔ دروازہ بند ہے۔ وہ چھوٹے سے سوراخ سے جھانکتی ہے، پھر آئینہ نکال کر بال سنوارتی ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، کیا واقعی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میری زندگی بدل سکتی ہے؟ اس نے دروازہ آہستہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر دروازہ زور سے کھلا۔ اندر سے تقریباً 70 سال کے ایک بوڑھے شخص کا رخ سامنے آیا۔ خیر تو ہے بیٹی، رات کے اس وقت سنسان ریگستان میں تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے سنا ہے جو بھی عورت آپ کے پاس آتی ہے اسے اولاد نصیب ہوتی ہے۔ میں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اولاد نصیب ہو جائے۔ بوڑھے نے لمحوں کے لیے چپ رہ کر پریا کو گھورتے ہوئے کہا، تمہیں اولاد مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں 1 رات میری جھونپڑی میں رہنا ہوگی۔ نہیں، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے، میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ بوڑھے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پریا نے جھونپڑی کے قریب قدم رکھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ پریا جھونپڑی کے اندر جاتی ہے۔ بوڑھا پیچھے رہتا ہے۔ اندر 2 چھوٹے کمرے ہیں۔ پریا اپنے کمرے میں جاتی ہے اور جھونپڑی کی خاموشی میں اپنی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ رات کی خاموشی میں کتے بھونکنے لگے۔ پریا گھبرا گئی اور بوڑھے کے کمرے میں دوڑ کر گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بوڑھے کی آنکھوں میں خوشی کی ایک عجیب چمک آ گئی۔ وہ ہنستے ہوئے پریا کے پاس بیٹھ گئے۔ یہاں تو ایک ہی بستر ہے، تم کہاں سوگی؟ پہلے آپ دوسرے کمرے میں جائیں، میں کپڑے بدل لیتی ہوں، پھر جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ جھونپڑی کے اندر گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دیواروں کی پرانی لکڑی سے ٹکرانے والی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بوڑھا شخص جو بظاہر کمزور لگتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور خطرہ چھپا ہوا تھا، دوسرے کمرے میں گیا۔ پریا نے محسوس کیا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں اور آج کی رات معمولی نہیں ہوگی۔ کیمرہ پریا کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں ہوشیاری اور عزم کی جھلک۔ پریا نے چھوٹے گوشے سے ایک نکالا اور بیلٹ میں چھپا دیا۔ یہ موقع شاید دوبارہ نہ ملے، آج مجھے سچائی سامنے لانی ہوگی۔ پریا نے آہستہ قدم بڑھائے اور اندرونی کمرے کی چھوٹی کھڑکی سے باہر کی خاموشی محسوس کی۔ بھونکتے کتوں کی آواز دور سے سنائی دے رہی تھی اور ریت کے نرم ٹیلوں پر ہلکی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ چلو باہر چلتے ہیں، اندر مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ بوڑھا شخص خوشی سے ہنسا اور دونوں باہر نکل آئے۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور ریت کے ٹیلے چمکدار لگ رہے تھے۔ پریا نے محسوس کیا کہ بوڑھا ہر قدم پر اس کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنے حوصلے کو مضبوط رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے نہ صرف خطرے سے بچنا ہے بلکہ بوڑھے کے اصل چہرے کو سامنے لانا بھی ہے۔ چاندنی میں دونوں کے سائے لمبے ہو رہے ہیں اور ہوا کے جھونکوں سے ریت کے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہیں۔ پریا نے کہا، یہاں ایک چھوٹا سا پتھریلا راستہ ہے، وہاں چلتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھ دور جائیں۔ جیسا تم کہو بیٹی۔ دونوں ٹیلوں سے نیچے اترے اور ایک چھوٹے پتھریلے راستے کی طرف بڑھے۔ پریا نے چھپتے ہوئے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دل میں منصوبہ بنایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بوڑھے کا اصل چہرہ بے نقاب کیا جائے۔ بوڑھا پریا کے قریب آ رہا ہے لیکن وہ ہر قدم احتیاط سے بڑھا رہی ہے۔ ریت کے ٹیلوں پر قدم رکھنے کی آواز اور دور کہیں چھوٹے جانور کی حرکت۔ پریا کی سانسیں تیز لیکن حوصلہ برقرار۔
یہاں خطرہ زیادہ ہے مگر میں سنبھل کر چل رہی ہوں۔ بوڑھا شخص تھوڑا آگے بڑھا لیکن پریا نے اپنے ارادے کو مضبوط رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو بتا رہی تھی کہ وہ صرف خطرہ دیکھنے نہیں بلکہ انصاف کے لیے آگے بڑھے گی۔ پریا کے ہاتھ میں چھوٹا دیواروں اور ریت متاثر ہونے کے بجائے زیادہ اسے نہ صرف خطرے سے بچنا ہے بلکہ بوڑھے کے گناہ کو بے نقاب کرنا ہے۔ اس کی سانسیں سنجیدہ، دل کی دھڑکن تیز، لیکن چہرے پر مسکراہٹ۔ چھوٹے چھوٹے سے بوڑھے کی توجہ ہٹانے کی کوشش۔ رات کا آخری پہر تھا، ہوا ٹھنڈی اور ریگستان میں ہر چیز سنسان۔ پریا نے گہری سانس لی اور کہا، اب وقت آ گیا ہے، سچائی سب کے سامنے لانا ہوگی۔ بوڑھا شخص اب تھوڑا بے چین تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پریا کے پاس کیا منصوبہ ہے۔ پریا نے کو کیا اور ہر لفظ، ہر حرکت کو کرنا شروع کر دیا۔ نقاب ہوگا اور وہ جس کے بارے میں کئی مہینے سے سنا کرتی تھی اب قانون کے سامنے آئے گا۔